ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں، تو یہ شہر اکیلا اس پورے ملک کو 22ویں صدی نہیں انشاءاللہ ہم 23ویں صدی میں لے جانے کے خاطر کامیاب نوجوان فنڈ ہے۔ 2 ارب روپے کی خیرات رکھی ہے یار، وفاقی بجٹ میں رواں مالی سال میں 2 ارب روپے کی خیرات ہے۔ ایگریکلچر میں بھی سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے۔ کھاد کی سبسڈی آج تک کسانوں زمینداروں کو نہیں ملی، ڈبل جیوپرڈی ہے، یہ دوہرا ٹیکس ہے۔ ایک جگہ پر اگر لگانا ہے تو لگائیں، 2 جگہ پر ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ جو آئی ٹی میں بچے کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ان کو مکمل 5 سال تک ٹیکس فری کریں۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ کہیں پر بھی کریں، ٹیکس فری۔ جو آئی ٹی میں بچے کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ان کو مکمل 5 سال تک ٹیکس فری کریں۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ کہیں پر بھی کریں، ٹیکس فری ہونا چاہیے۔ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو، پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، پاکستان کے تمام بلدیاتی منتخب اداروں کو، پاکستان کے آئینی اور ریاستی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، اسلام آباد اور پنڈی والوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں، ہمارے پر کھول دیے جائیں کراچی کے نوجوانوں کے، کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کے، تو یہ شہر اکیلا اس پورے ملک کو 22ویں صدی نہیں انشاءاللہ ہم 23ویں صدی میں لے جانے کے قابل ہیں۔ تو اگر ہمیں اجازت دیں، ہمیں تھوڑا سا اختیار دیں، موقع دیں، تو ہم اگر وفاقی حکومت ہوں تو ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں توڑتے ہیں اور تمہارے پروں کو بھی کھولتے ہیں، اور کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ ہے کھلا سمندر، کھلا آسمان، اور پاکستان کو 23ویں صدی میں لے کر جاؤ۔ یہ ہمارے بچوں کا پوٹینشیل ہے۔ آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ جو رواں مالی سال ہے اس میں مالی خسارہ 9% تک جانے کا امکان ہے۔ آمدنی اور اخراجات میں گیپ ہے۔ ہم نے جو تجاویز دی اور شیڈو بجٹ دیا، ہم نے کہا کہ اس مالی خسارے کو کم کر کے ہم 3% تک لائیں گے۔ 9% سے کم کر کے ایک سال میں 3% تک لائیں گے، کیونکہ ہم آمدنی میں اضافہ کریں گے، کیونکہ ہم مراد یافتہ طبقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کو، جنہوں نے 77 سالوں سے ایک امیونٹی انجوائے کی ہوئی ہے، ہر طرح کی چھوٹ انہیں ملی ہوئی ہے، اس مرتبہ ان کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آمدنی میں اضافہ کریں، وڈیروں، جاگیرداروں، مراد یافتہ، عمرہ، اس طبقے پر ٹیکس لگائیں، اور خدا را اور اللہ کے واسطے اس مرتبہ غریبوں پر، مزدوروں پر، تنخواہ دار طبقے پر اب رحم کریں، اب ان کی جان چھوڑیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور گیس اور بجلی کے بل اور تیل کی قیمتیں، ان سب نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ انڈائریکٹ ٹیکس، اب انڈائریکٹ ٹیکس ہے کیا؟ کہ تیل، جو خام تیل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، اس پہ 17-18% کا سیلز ٹیکس انڈائریکٹ، اور جب اس سے بجلی بنتی ہے تو بجلی پر 17-18% کا ٹیکس، ڈبل جیوپرڈی ہے، یہ دوہرا ٹیکس ہے۔ ایک جگہ پر اگر لگانا ہے تو لگائیں، 2 جگہ پر ٹیکس نہیں لگ سکتے۔ آج 50 لاکھ 70 لاکھ سے زیادہ بہنیں اور بیٹیاں بنگلہ دیش کی 2 سے 4 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے بنگلہ دیش کی برآمدات میں اور معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی گھروں میں ہیں، ہم انہیں گھر میں یہ کام دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری، SMEs، جو گھریلو صنعتیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ہم ان کو بہتر بنا کر، ان کو مراد دے کر، ہم انہیں بجلی کے بلوں کو کم کر کے، یہ رسک ہے لیکن یہ رسک لینا ہوگا اگر گروتھ کا لفظ، ترقی کا لفظ، تعمیر کا لفظ کہیں پر ہماری معیشت کی لغت میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ اگر فارغ کر دے گروتھ کے بغیر کا بجٹ، پھر ٹیکس لگا کر آپ گروتھ کو روک دے۔ دیکھیں، ٹیکس لگانے سے اور زیادہ ٹیکس لگانے سے گروتھ رک جاتی ہے، گروتھ رک جائے گی، ٹیکس آنا بند ہو جائے گا۔ بھائی لوگوں کی آمدنی ہوگی، سیونگ ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، لوگ انویسٹ کریں گے،
سرمایہ کاری ہوگی تو پیداواری عمل ہوگا، روزگار ہوگا، برآمدات ہوگی، زر مبادلہ آئے گا، آپ خود کفیل ہوں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ پوری دنیا جس رجیم پر جا رہی ہے وہ ٹیکس فری بجٹ اور ٹیکس فری اکانومی پہ جا رہی ہے، اور ہم ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم الٹا چل رہے ہیں۔ دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم الٹا چل رہے ہیں۔ ایگریکلچر میں بھی سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، ٹیوب ویل پر بھی سبسڈی، کھاد پر بھی سبسڈی۔ کھاد کی سبسڈی آج تک کسانوں زمینداروں کو نہیں ملی، کھاد کی سبسڈی ملی ہے فرٹیلائزر پلانٹ اور مل والوں کو اور فیکٹری والوں کو، انہیں ملی۔ گیس بھی سستی، اس گیس سے وہ کھاد بناتے ہیں، وہ گیس انرجی کے طور پر نہیں، وہ گیس وہاں جا رہی ہے انگریڈینٹ ہے کھاد کا، وہ را مٹیریل ہے کھاد کا۔ سستی گیس دیں اور منافع کمانے دیں انہیں۔ ارے ہم کھاد امپورٹ کر لیتے، آپ سبسڈی یا تو ٹیوب ویل پر دے دیں، یا سبسڈی آپ انہیں جو زرعی مشینری خریدی ہے ٹریکٹر، اس پر آپ انہیں دیں، کھاد پر مت دیں۔ ان کے نام پر پردہ ان کے نام سے اٹھتا ہے، آنکھ لڑاتے ہیں وہ مل والے۔ کامیاب نوجوان فنڈ ہے، 2 ارب روپے کی خیرات رکھی ہے یار، وفاقی بجٹ میں رواں مالی سال میں 2 ارب روپے کی خیرات ہے۔ یعنی آپ اپنے ہنرمند پڑھے لکھے باصلاحیت آئی ٹی کے ماہر نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں یہ خیرات لو، ہم آئی ایم ایف سے لیتے تم ہم سے لو خیرات۔ ارے کم از کم اس میں 50 ارب روپے رکھنے چاہیے، کم از کم 50 ارب روپے اسٹارٹ اپ فنڈز کے لیے رکھنے چاہیے۔ ڈالر نہیں آپ کے پاس تو وہ امپورٹ کی ایلسیاں بند کر دی، 1500 کنٹینر ابھی بھی پورٹ پر کھڑے ہیں۔ چائنا سے 10 ماہ پہلے سولر پینل آئے میں سارے رکھے ہیں، ان 1500 کنٹینر وہ ابھی بھی وہیں پر پڑے ہیں۔ وہی تو پالیسی ہو، کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے۔ جو آئی ٹی میں بچے کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ان کو مکمل 5 سال تک ٹیکس فری کریں۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ کہیں پر بھی کریں، ٹیکس فری ہونا چاہیے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 876 ارب روپے کی بچت ممکن ہے اگر ہم یہ شارٹ ٹرم اپنے اخراجات کو کم کریں، خدمت کریں، ملک کو بچائیں، معیشت کو بچائیں، اس سے پہلے کہ معیشت اس جگہ پہنچ جائے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو۔ تو ہم نے وہ طریقے دیے ہیں کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، خرچ کیسے ہوں گے، کہاں پر ہوں گے۔ جو شہر 4000 ارب کا ٹیکس دے، ملک کا آدھا سے زیادہ بوجھ اٹھائے، اسے 40 ارب کی خیرات، 4000 ارب کا ٹیکس دیں، 40 کی خیرات، 400 ارب اس دفعہ لینے ہیں۔ سر اٹھا کر چلنا، سر اٹھا کر جینا ہے، اور کراچی مانیٹری فنڈ بنانا، KMF۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا، سب کی موجیں، سب کے ٹھاٹ ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اکیلا میرا گھر جو ہے وہ اس میں آگ نہیں لگے گی، پھر سب کے گھر میں آگ لگے گی۔ اگر میرے گھر کی آگ کو نہیں بجھایا گیا تو پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، یہ کھلی بات ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کا قتل عام ڈکیتی کی وجہ سے ہے۔ تمام ملازمین چاہے وہ فوڈ پانڈا کے ہوں یا بائکیا کے، ان کی انشورنس حکومت سندھ کو کرنی چاہیے۔ یہ اچھا پوائنٹ ہے، اس کو لے لیں، ان کی انشورنس ہونی چاہیے، فوڈ پانڈا اور بائکیا والوں کی، ان کا بھی کوئی پرسان حال ہونا چاہیے۔ تو اب میں آخر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو کہ اس شیڈو بجٹ کا خلاصہ ہے کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشہ بارہ ہے۔ کیا کہا؟ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشہ بارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔